بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پھر متحرک ہونے والے ہیں. یہ پارٹی کے ذرائع کہتے ہیں نون لیگ کے کہ وہ ماڈل ٹاؤن میں جو پارٹی کا سیکریٹریٹ ہے اس میں بیٹھک کریں گے اور ہر روز بلا ناغہ پیر کے دن سے وہ پارٹی کے ایک وفد سے لیڈروں سے ملاقات کیا کریں گے اور حکومت کی کارکردگی پہ اور پارٹی کی صورتحال پہ ان سے بات کریں گے. میں بات تو نقطہ تو ایک ہی ہے کہ ہم کیسے بسر اقتدار آ سکتے ہیں. تو میں نے پوچھا ان دوست سے جنہوں نے خبر مجھے دی کہ 5 بیماریوں کے ساتھ اور ڈپریشن کے مرض کے ساتھ اور اس بڑھاپے کے ساتھ اور یادداشت کی اس خرابی کے ساتھ نواز شریف نے پہلے 2-3 سال میں کون سا تیر چلا لیا جب چلا لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آدمی اپنی کوشش تو کرتا ہے. میں نے کہا کیا کوشش کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی بارسوخ لوگوں کو اوبلائج کریں گے. پنجاب کی حکومت ہے ان کے پاس، مرکز کی حکومت بھی ان کے بھائی کے پاس ہے، اور روپیہ خرچ کریں گے اپنی پسند کے ترقیاتی منصوبوں پر. اوبلائج کریں گے، سرکاری افسروں پہ عنایات کریں گے. آپ کو پتہ ہے گاڑیاں دے رہے ہیں اور ڈیفنس میں مکانات بنا کے دے رہے ہیں، اور یہ کتے مار مہم میں 5 ڈپٹی کمشنروں کو 2 تنخواہیں دی ہیں، اور وہ سرگودا یونیورسٹی میں جا کے طلباء کے لیے بڑے اعلانات کیے ہیں اور فرمایا محترمہ وزیر اعلیٰ نے کہ میں خود لیپ ٹاپ لے کر آؤں گی. مطلب وہی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے گروپ چنکس، وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ برا منائیں گے، بڑے پرجوش حامی ہیں نون لیگ کے، ہمارے دوست ہیں. ویسے انہوں نے ان سے پوچھا نون لیگ کے ایک لیڈر نے کہ ہماری پارٹی میں کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا منشیات فروش ہیں، قبضہ گروپ ہیں، اور چھوٹے موٹے چودھری ہیں جو لوگوں کا کام کاج کراتے ہیں، باقی عوام تو کوئی نہیں رہے. نواز شریف نے ظاہر ہے یہ ریلائز کر لیا تھا 2013 میں، اور اسی لیے وہ اپنا سارا جوڑ توڑ کیا جتنا ہو سکتا تھا. اپنا دھاندلی کے بھی جو بندوبست ہو سکتے تھے، روپیہ بھی جو خرچ ہو سکتا تھا، وہ تو عمران خان تو 2013 میں بہت طاقتور پوزیشن میں ہوتے اگر ٹکٹوں کی تقسیم میں غلطی نہ کرتے، اور 2018 میں تو انہیں اقتدار لینا ہی نہیں چاہیے تھا. ویسے اقتدار کیا فائدہ؟ وہ اقبال نے کہا تھا نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا وہ کیسری کیا. 50 آدمی تو واریو صاحب کے تھے اور سب پلاننگ کے ساتھ تھا. اور پارٹی کے بعد لیڈروں نے ان سے کہا بھی کہ اس حال میں ہم کیا کر سکیں گے، لیکن ان کا خیال تھا کہ ہم بہت کام کر لیں گے. بس کام کا تو آپ کتنا کر سکیں گے پہلی بات، اور کر بھی لیں. اگر آپ نے ڈیم بھی بنائے اور صحت کارڈ بھی دیا اور 1 ارب درخت بھی لگا دیے اور کفالت گھر بھی بنا دیے اور 9-9.5 لاکھ جو ہے غیر مستحق لوگ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے نکال دیے، اور بھی بہت کچھ کیا، کرونا کا مقابلہ کیا. تو مطلب یہ آپ کی ایسی پوزیشن تو نہیں تھی، اور ضمنی الیکشن آپ ہارتے رہے اس لیے کہ مہنگائی تھی. اب اگرچہ اس کے بعد شہباز شریف کے دور میں تو مہنگائی کا ایسا طوفان آیا، لیکن اگر وہ اپنا نادر شاہ جا رہا تھا دلی تو اسے ہاتھی پہ بٹھا دیا گیا. تو اس نے کہا اس کی کہاں ہے باغ، کہاں ہے انان، کہاں ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا اس کی باغ نہیں ہوتی ہاتھی کی. تو وہ فوراً اتر پڑا. اس نے کہا جس سواری کی باغ اور انان آدمی کے ہاتھ میں نہ ہو اس پہ سوار ہونے کا کیا حاصل ہے، اس پہ کیوں سوار ہوا جائے؟ ہو جی نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سرکاری افسروں کو oblige کر کے، کچھ گروپ آف پیپل کو oblige کر کے یہ لیپ ٹاپ بجائے سے پہلے حربے استعمال کیے تھے، وہ اسی ان کا ذہن وہیں رک گیا ہے 1980 اور 1990 کی سیاست میں. 2013 میں تو عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ جیت گئے. عمران خان کی تو جتنے سروے ہوئے 3 سروے ہوئے تھے، 90 سیٹیں تھیں، اور ان کی 90 سیٹیں ہوتی تو پیپلز پارٹی کی اور چھوٹی پارٹی کو نکال کے نواز شریف کی 70-80 سیٹیں ہو سکتی تھیں، 90 ہو سکتی تھی، 100 ہو سکتی تھی. اور اسی وقت مطلب یہ ہے کہ جو ان کی پرفارمنس تھی تو ظاہر ہے لوگ تو ان سے جلدی تنگ آ گئے. جو جب جنرل مشرف نے انہیں برطرف کیا تو
جمہوریت کا آموختہ بے شک آپ پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہنا چاہیے، اگر جمہوریت میں کوئی اخلاقی اقدار نہ ہو جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں اور اس میں ہوتا ہے نواز شریف کی حکومت میں. عمران خان کے دور میں بھی کوئی مثالی دور نہیں تھا اور بہت سے بلنڈر انہوں نے کیے، لیکن یہ لوگ ہوں لوٹ مار کرنے والے، تو جمہوریت کا ہے کہ کون سی جمہوریت؟ جب لوٹ مار ہی کرنی ہے حکمران نے، حکمران کو کاروبار کیا کرتے ہیں. اصل میں نواز شریف کا مسئلہ جو ہے وہ نفسیاتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے اولاد اور مال فتنہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا یہ. اور کس وقت ارشاد کیا؟ شاید جناب حسن یا جناب حسین آئے تو آپ کی طرف لپکے تو اس وقت یہ ارشاد کیا. حالانکہ وہ تو کیا لوگ تھے، مطلب جو جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور وہ ان کی زندگیاں بھی اس کی گواہی دیتی ہیں. منکرین حدیث کا مجھے ایسے موقع پہ خیال آتا ہے، لیکن دفع کے چھوڑو ان کو. اچھا، تو وہ بات یہ ہے ان کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے نواز شریف صاحب کی. گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. وہ اسد اللہ خان غالب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تو حکیم نے طبیب نے اجازت دی 7 تولہ، وہ 7 تولہ پہ اکتفا کرتے تھے، مگر عادت پوری کرنے کی بات ہے. اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ نواز شریف اقتدار میں آ سکے. اگر آنا ہوتا کیونکہ وہ ان کو بلایا گیا، ان کے سارے مقدمات واپس لیے گئے، وہ مقدمات بھی واپس لیے گئے جن میں ان کے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. حدیبیہ پیپر مل کا تو قاضی عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا. قاضی عیسیٰ جیسے منصب بھی تاریخ میں کبھی کبھی آتا ہے کہ وہ تاخیر ہو گئی ہے، اور بہت سی چیزوں میں، اور ایئرپورٹ پہ جا کے ان پہ انگوٹھے لگوائے گئے، انگلیوں کے نشانات لگوائے گئے. تو وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. شہباز شریف اور مریم نواز اس لیے قابل قبول ہے، محترمہ مریم نواز، کہ وہ خوشامد کے خوگر ہیں، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. نواز شریف اور عمران خان اس لیے قابل قبول ہے، عمران خان تو خیر ان سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے عمران خان کا ان سے مقبولیت میں. یعنی 1 اور 7 کا مقابلہ ہوگا، 1 اور 5 کا ہوگا بہت سے بہت. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو نواز شریف کو اگر حکومت دینی ہوتی تو اس وقت دے دی جاتی. ان سے دھوکہ کیا، اور کس نے دھوکہ کیا؟ لوگ بڑے نرم لہجے میں کہتے ہیں ان کی پارٹی نے دھوکہ دیا. ان کے بھائی نے دھوکہ دیا، اور ان کے بھائی آج سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں. وہ مدتوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک پیر سے تعویذ لینے کے لیے گئے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے، 10,000 روپے بھی اسے دیے تھے، وہ پکڑا بھی گیا تھا. اس موضوع پر ایک خط بھی شہباز شریف صاحب نے مجھے لکھا تھا، ہے وہ آف دا ریکارڈ، اس لیے میں اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. اگر وہ میں بیان کر سکتا تو آپ لطف اندوز ہوتے اس سے. خیر بہرحال یہ تو نہیں. اور یہ محترمہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ فرماتی ہیں 1 تقرری میں نے میرٹ کے بغیر نہیں کی. یہ کابینہ میرٹ پہ تقرری کی ہے، کابینہ کی، یہ افسروں کی میرٹ پہ تقرری ہو رہی ہے. اور جن کی لیاقت کا یہ عالم ہے کہ پہلے تو یہ آپ کو یاد ہوگا یہ فرمایا، بہت سی مذکرہ خیز باتیں انہوں نے کی ہیں زندگی میں، اور پیچھے وہ کھڑی ہوتی ہیں مریم اورنگزیب، ایک چٹ ان کو دیتی رہتی ہیں، وہ تقریر کرتی رہتی ہیں کہ یہ جو عمران خان نے سائفر کا کیا ہے، یہ تو اب غیر ملکی حکومتیں ہمیں سائفر نہیں بھیجا کریں گے. اور ابھی کیا فرمایا، چین سے کیا سیکھ کر آئی ہیں، 60 سے 90 منٹ میں کینسر کا خاتمہ. اور ڈاکٹر چیخ رہے ہیں، وہ بھائی یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ یہ تو دنیا میں کسی کو، اگر چینی حکومت یہ کر سکتی، چین میں یہ علاج دریافت ہو چکا ہوتا اپنا لیکوڈ نائٹروجن کا وہ کہتے ہیں اس سے، تو ساری دنیا چین جاتی وہاں اپنا کینسر کے مریض کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایڈین سے رگڑتا رہے. شوکت پاکستان میں شوکت خانم نے، یا امریکہ میں، یا برطانیہ میں، یا فرانس میں، یا جاپان میں، یا نیوزی لینڈ میں، یا آسٹریلیا میں کیا پڑی تھی؟ ساری دنیا جاتی. بلکہ چین سے ٹیکنالوجی خریدتے، اربوں ڈالر، شاید کھربوں ڈالر میں وہ میڈیکل کمپنیاں خرید لیتی. تو اس کا کوئی سوال، مردوں کو حضرت عیسیٰ زندہ کیا کرتے تھے، اور کوئی زندہ نہیں کر سکتا. اس کو تاریخ کے کوڑے دان میں جانا ہے نون لیگ کو.
یہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے وہ حکومت فرما رہے ہیں اور کیا تنتنا ہے. وہ کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ عمران خان نے یہ کہا کہ اختیار تو اس کے پاس تھا جنرل باجوہ کے پاس، میں تو بے اختیار تھا، تو کہا تمہیں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تو مستعفی ہو جاتے. تو خواجہ صاحب سے ظاہر پی ٹی آئی والے تو کوئی رو رعایت نہیں کرتے. وہ پوچھیں گے خواجہ صاحب آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ایک گھریلو خاتون سے ہار گئے، لائیں اپنے فارم 45 دکھائیں آپ کہاں جیتے ہیں. آپ کو اگر حیا کے ایک رمق بھی آپ کے اندر ہے تو آپ مستعفی ہوتے، اور نواز شریف صاحب مستعفی ہوتے، اور اپنا شہباز شریف صاحب کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے، اور محترمہ مریم نواز جو ایک ان نون آدمی سے ہار گئے، اور زیادہ تر ہی لوگ ہار گئے ان کے. تو اسی طرح کی کچھ بات وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہے. اور رہ گیا حسن اقبال تو ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں کہ آدمی دنگ ہی رہتا ہے. دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدانوں میں سے ایک یعنی نواز شریف صاحب کا وکیل حسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے 25 ارب کی کرپشن کی ہے. وہ کرپشن کہاں ہے؟ غلطیاں تو انہوں نے کی، ان کے ایما پر کچھ لوگوں نے کرپشن بھی کی جن سے ان کے مراسم تھے. یہ بات صحیح ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں، اور حال کیا ہے؟ بدلحاظ کتنے، احسان فراموش کتنے. ضیاء الحق کا جس دن تک مارشل لا نہیں لگا تھا ہر سال 17 اگست کو کہتے تھے ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا. اب وہ بھی، بلکہ وہ کیا، ان کی سب سیاسی اور صحافتی بیوائیں ضیاء الحق کی اب ان کا نام نہیں لیتے. اور یہ حفیظ اللہ خان کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی کس طرح حسان نیازی کا ذکر کیا. ایک آدمی مظلوم ہے، تکلیف میں ہے، اسے سزا ہوئی ہے، وجہ بتائی نہیں گئی جو سزا دی گئی. اور فوجی عدالت کون سی عدالت ہوتی ہے جی؟ تو اس کی مثال دی وہاں سرگودا یونیورسٹی میں انہوں نے. اس پہ حفیظ اللہ خان نے کہا کہ یہ تو میں نے سنا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. 2012 سے مسلسل جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ انہیں پہنچ رہا ہے. تو اس کے باوجود یہ کہا میرے بیٹے کے بارے میں، تو یہ تو میں نے سنا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، مگر اب پتہ چلا کہ آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی. ان لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ ویسے کہا تو تھا حفیظ اللہ خان صاحب سے اس وقت بھی، یعنی یہ شعر تو نہیں پڑھا تھا مگر یہ بات تو کہی تھی ان سے کہ کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی صورت. اللہ تعالیٰ حسان نیازی صاحب پہ اپنا کرم فرمائے اور کوئی ان کی رہائی کا کوئی بندوبست کرے. مطلب عمران خان سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا تو ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ، مگر اس اختلاف کا یہ کیا مطلب تھا کہ جا کے شریف خاندان کی حمایت شروع کر دیتے. اور انہی کے ساتھ کیا کیا، انعام اللہ نیازی کے ساتھ کیا کیا، باقی ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا، اور آئندہ بھی یہی کریں گے. اب عمران خان کا رشتہ دار ہونا کوئی چھوٹا سا جرم ہے. آپ ان کی دل و آپ جان دے دیں ان کے لیے، کوئی ان کے لیے جان دے دے، انہیں کیا اس سے ہے؟ جن لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا انہیں اس سے کیا ہے؟ اچھا جب میرا مذاکرات تو گئے، اگرچہ عمران خان نے کہہ دیا، صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ ہم تو تیسری نشست نہیں کرنا چاہتے تھے. 2 نشستیں ہوئیں. پہلی ہی میٹنگ میں انہوں نے وعدہ کیا تھا مذاکراتی ٹیم کی عمران خان سے ملاقات کرائیں گے، اور وہ ملاقات نہیں کرائی تو ہم تو اس نتیجے پر پہنچے تھے اب کوئی فائدہ مذاکرات کا نہیں ہے. اور ویسے یاد صادق صاحب نے بھی کہا کہ میرا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. یہ انگریزی بولنے کا بڑا شوق ہے نا جی، یعنی میرا بس نہیں چلتا، سیدھی بات ہے، میرا بس تو چلتا نہیں کہ میں ان کے بات کرا سکوں. تو آپ مذاکرات کس لیے کرا رہے ہیں؟ مذاکرات تو دیکھیے ایک ڈھونگ اور ڈرامہ، اور ایک سستا چیپ سے ڈرامہ ہے. نہ پی ٹی آئی سنجیدہ، پی ٹی آئی تمام میں حجت کرنا چاہتی ہے. پی ٹی آئی کے لیڈر چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کوئی راستہ نکل آئے گا. راستہ کیا نکلے گا؟ بالکل صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مصالحت ہو جائے اس بات پر کہ شفاف الیکشن وہ کرا دے، ٹھیک ہے. اس کے بدلے میں پی ٹی آئی انہیں کچھ، یعنی عمران خان، پی ٹی آئی کیا ہے؟ عمران خان ہے، انہیں کچھ
اپنا گیو اینڈ ٹیک کر لیں ان کے ساتھ کچھ. اور گیو اینڈ ٹیک کیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو موجودہ سلسلہ ہے یہ برقرار رہے گا. اب وہ عمران خان تو چاہتے ہی نہیں تھے مذاکرات، یہ لوگ چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ مزہ چکھ لو اس کا مذاکرات کا بھی، کیونکہ عمران خان تو ان کو سمجھتے ہیں. یہ ان میں سے زیادہ تر لوگ نئے ہیں سیاست میں، اور کچھ خود فریبی بھی ہوتی ہے. موہوم امید پہ آدمی جب کو کوئی راستہ نہیں ملتا تو پھر کسی پگڈنڈی پہ چل پڑتا ہے جو معلوم نہیں کہاں جائے گی کہاں نہیں جائے گی. تو نہ حکومت سنجیدہ ہے. ویسے یہ کہا صاحبزادہ احمد رضا نے کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں عمران خان رہا ضرور ہوں گے. عجیب بات یہ ہے، مجھے تو ان کی بات سن کے عجیب لگا، اور کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ فلاں دن رہا جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بھئی کوئی پیشین گوئی پوری طرح ہم یہ سمجھتے تھے کہ کسی طرح کا کوئی اشارہ انہیں ملا ہوگا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حامی نجم سیٹھی نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کہی ہے پرسوں میرے خیال کہ رہا تو وہ ہو جائیں گے. صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ قانونی جنگ لڑ کر رہا ہوں گے. اب یہ بھی بات میری سمجھ میں، وہ بھی اور ہمارے کارکن بھی، ایک بات طے شدہ ہے جو سلمان اکرم راجہ نے کہی، عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں جو جیل سے نکلیں، پہلے ان کے ساتھی نکلیں، ان کے کارکن نکلیں. یہ بات تو خان صاحب نے ثابت کر دی کہ ورنہ وہ چلے جاتے ہیں اپنا بنی گالا. اور وہ جو محترمہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ یہ وہ تجویز لے کر آئے تھے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور، تو وہ تجویز لے کر گئے تھے، ان کا کہنا یہ ان کے قریبی ذرائع کا، چیف منسٹر کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے، یہ تجویز لے کر گئے تھے محسن نقوی اور کہا کہ مجھے بچاؤ، میری جان چھڑاؤ، مطلب ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے. لیکن اگر وہ چلے جاتے ہیں بنی گالا تنہا، یہ تو بات بارہا ہو چکی، تو ان کے ووٹر کیا کہیں، کیا رائے قائم کریں گے اور ان کے سپورٹر کیا کریں گے؟ یہ بات تو سادہ سی بات ہے، یہ وہ بھی سمجھتے ہیں. ظاہر ہے اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ علیمہ خان والا جو قصہ ہوا وہ تو کل میں کر نہیں سکا، پروگرام کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، ورنہ اس میں الگ سے بات کرنی چاہیے، کسی وقت کروں گا. اس کو ذرا قرید لیں اس میں کیا ہے. عمران خان نے کہہ دیا لکھ کے دے دیں مطالبات. دو مطالبات کیا ہیں؟ 9 مئی اور 26 نومبر کے کیونکہ جو خونریزی ہے، اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا. اب 9 مئی کو یہ ٹھیک ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی بڑی غلطی کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور بعض جگہ تو نہایت حماقت کا ارتکاب کیا، لیکن حکومت روکنا چاہتی تو بہت سی بیشتر جگہوں پہ تو روک سکتی تھی. اس نے یہ ہونے دیا، تو حکومت اس کی عدالتی تحقیقات کیسے کرائے گی؟ عدالتی تحقیقات نہیں ہو سکتی. اول تو عدالت ہے کہاں ہے عدالت؟ کون سی عدالت ہے؟ یعنی ایک غیر منتخب اسمبلی، بالکل جعلی اسمبلی، اس کے پاس کردہ قوانین، آئینی ترمیم جو کچھ بھی ہے، اس کے تحت میں آئینی عدالت کا قیام. وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ آئینی عدالت کے ججوں نے آج کیا تبصرے کیے، تبصرے تو بڑے کمال کے انہوں نے کیے، ریمارکس جو دیے، لیکن کسی عدالتی نظام کا وجود ہی نہیں ہے. بہرحال کتنا عرصہ رکھیں گے، اندر بھی کوئی امن نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے آج لکی مروت میں اٹامک انرجی کمیشن کے 16 ملازمین کو اغوا کر لیا گیا ہے، بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس کا دائرہ بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے. امن تو نہیں ہو سکتا عمران خان کے بغیر. وہی افغانستان سے بات کر سکتا ہے اور وہی کچھ نہ کچھ رٹ قائم کر سکتا ہے. یہ لوگ تو نہیں کر سکتے. ان کا تو ایک درد سر ہے عمران خان، بس ساری پرائرٹی پہ. تو وہ خیر لکی مروت کی بات آتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ امید تو لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ رہا ہو جائیں گے. بیرونی دباؤ بڑھ رہا ہے. اچھا، رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کے آن بورڈ ہیں تو تبھی ہو رہے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے تھے. وہ تو ظاہر ہے، مطلب آپ کی کیا بذات ہے، آپ کو کون پوچھتا ہے؟
وہ ولی خان نے ایک دفعہ کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں کہ میں ریت کی بوری پہ گولی نہیں چلاؤں گا. اس حکومت کی کیا بساط ہے؟ یہ حکومت کوئی نمائندہ حکومت ہے ہی نہیں، اس کو ووٹ ملے ہی نہیں ہے، اور یہ کیا، اور اس سے مذاکرات کیا. تو وہ کہتے ہیں، فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا عمران خان سے کہ حکومت نے کوشش تو کی ہے، بیچاری انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا حکومت نے 2-3 دن کوشش تو کی ہے لیکن مذاکراتی ٹیم کی آپ سے ملاقات نہیں کرا سکے. یہ حکومت کو کون پوچھتا ہے جی؟ نواز شریف کی حیثیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک اچھے اعلیٰ درجے کے سرکاری ملازم کے. کل میں نے پڑھا کہ انڈیا میں ایک آدمی ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کسی منصوبے پہ کام کر رہا ہے، اس کی روزانہ تنخواہ 54 کروڑ روپے ہے. 54 کروڑ روپے، پاکستان کے 54 کروڑ روپے کے برابر. کوئی ایسی ایجاد وہ کر رہا ہے، اب میرے ذہن میں نہیں رہا وہ کیا چیز تھی. تو نواز شریف صاحب کی ایک اچھی سی نوکری ہے، اور یہ نوکری پرماننٹ نہیں ہے. سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بے نظیر جو ہے وہ کہاں تھیں، اور ضیاء نامقبول بھی نہیں تھے. نامقبول تو ہوئے جنیجو کو نکالنے کے بعد. ڈیولپمنٹ کا کام بھی بہت ہو رہا تھا، اور البتہ فعال طبقات تو ظاہر ہے جمہوریت ہی چاہتے ہیں، تو خلاف تھے، وکیل خلاف تھے، پڑھے لکھے لوگ خلاف تھے، طلباء خلاف تھے، سیاسی کارکن خلاف تھے، پولیٹیکل پارٹیاں خلاف تھے، لوگ اکتا بھی جاتے ہیں. تو بے نظیر آ گئی تھی نا اقتدار میں. اس سے پہلے جو سروے ہو رہے تھے، گیلپ جو سروے کر رہا تھا، تو 25% تک حمایت ان کی گر گئی تھی، اس لیے کہ امید ہی نہیں تھی لوگوں کو. مگر وہ 39% ووٹ لیے، اور اسٹیبلشمنٹ کی بہترین کوششوں کے باوجود وہ اقتدار میں آ گئی. پھر وہ کرپشن کا جو بازار گرم ہوا، پھر نواز شریف صاحب آ گئے 90 میں. پھر نواز شریف صاحب نے کے دور میں جو مہنگائی ہوئی، شعبدہ بازی کی سیاست ہوئی، تو پھر ان سے بھی جان چھڑا لی گئی. اگرچہ بہت معمولی مارجن سے وہ ہارے، اور جیت بھی سکتے تھے اگر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہ ہوتی. پھر بے نظیر آئی، پھر گئی، پھر نواز شریف آئے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے. اب کوئی چانس نہیں ہے، اب نہیں ہو سکتا. اشتہار تو چھاپ دیا تھا، پاکستان کو نواز دو. پاکستان کو یہ نوازنا ہے یا پاکستان پہ ایک عذاب الہی مسلط کرنا ہے؟ اچھا جی، لکی مروت میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، تو وہ قبول خیل ایک جگہ ہے، وہاں پہ یہ لوگ آ رہے تھے میاں والی کی طرف، عیسیٰ خیل کی طرف. یہ وہاں یورینیم کی کھدائی کا پروجیکٹ ہے جو ظاہر اٹامک انرجی کمیشن کے تحت ہے. مسلح افراد نے انہیں روکا. قبول خیل میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہاں پہ، پائندہ خاں، اس کے مقام پر ان کی گاڑی کو روکا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا، ان کی گاڑی کو آگ لگائی اور لے گئے ان کو. مقامی لوگوں سے بی بی سی کو مقامی لوگوں نے بتایا پتہ نہیں کس طرف لے گئے، لیکن یہ کہ گھیراؤ کیا گیا ہے، پولیس بھی ہے اس میں، سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ بھی ہیں، اور تلاش جاری ہے بازیابی کے لیے. سرچ آپریشن ہو رہا ہے. مقامی امن کمیٹی کے لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں. مجھے تو آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ امن کمیٹیاں بھی ہیں. امن کمیٹیاں اگر ہیں تو انہیں متحرک کرنا چاہیے، اگرچہ ان کے لیے خطرات تو ہیں. بہرحال دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ صرف پختونخوا میں ہے، جی نہیں، بلوچستان میں بھی ہے. اور بالکل وہی صورتحال ہے جو ایک زمانے میں ہو گئی تھی، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ یہاں پنجاب کی سرحد تک تو وہ آ گئے ہیں، اب آپ کو کتنا انتظار. خود مولانا فضل الرحمان پہ 2 حملے ہوئے تھے. تو اب ساری جو پرائرٹی جو ہے وہ تو عمران خان ہے، اس سے نمٹنا ہے. اسرائیل کی صہیونی حکومت نے نام نہاد گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا. ہمیں تو خیر ہمیشہ سے معلوم ہے، ہمیں کیا، سب لوگوں کو معلوم ہے، اقوام متحدہ میں بھی وہ لہرا چکے ہیں. فلسطین ہی نہیں ہے، صرف اردن بھی ہے، شام بھی ہے، لیبنان بھی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ صہیونیت سے متعلق کچھ معمولی سا بھی پڑھتے رہتے ہیں، ہماری بھی معلومات محدود ہی ہیں،
وہ سعودی عرب بھی شامل ہے. اردن سے انہوں نے کہا ہے اور سعودی عرب سے بات کی ہے کہ وہ راستہ سعودی عرب پر سڑک بنانے کی اجازت دیں. اور قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں حکومت پاکستان کے وہ ذرائع جو سعودی عرب میں معلومات جمع کرتے ہیں، سعودی عرب والے بھی یہاں کرتے ہیں، سب ہر جگہ ہر ایجنسی ہر جگہ معلومات جمع کرتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ زمینیں خریدی ہیں یہودیوں نے سعودی عرب میں، اور خیبر کو وہ بھولے نہیں ہیں جہاں وہ عبرتناک شکست ہوئی تھی جناب علی کرم اللہ وجہہ کو جب قیادت سونپی گئی تھی، علم دیا گیا تھا. تو جب اللہ کے رسول نے ارشاد کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج میں اسے ذمہ داری سونپوں گا، وہ ٹھیک الفاظ یاد نہیں ہیں، معافی چاہتا ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو وہ خیبر انہیں یاد ہے. اور صبح کیا جملہ کہا تھا. ویسے تو عالی جناب نے جو کچھ بھی کہا ہر چیز ہی فصاحت جو ہے، آپ فرماتے تھے کہ مرد کا زیور ہے. صبح اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے اور پاؤں پھوٹ رہی تھی تو ان کے یہودیوں کے قلعوں پہ نظر ڈالی اور فرمایا بری ہے ڈرائے گیوں کی صبح. خوفزدہ. تو بہرحال عرب جو ہیں وہ تو اپنا اس پہ جناب احتجاج کیا ہے جی، امارات والوں نے، قطر نے، سعودی عرب نے. مگر آپ کا احتجاج کیا جب آپ ان سے ملے ہوئے ہیں؟ مصر نے تو مدد کی ہے ان کی، اور ایک تن کا دورہ کرنے کے لیے تیار نہیں پنجابی محاورے کے مطابق ان کے حمایت میں. اور اسرائیل کو آپ ایک ایک کر کے تسلیم کر رہے ہیں اور پاکستان سے بھی چاہتے ہیں. تو جب آپ بلیک میلر کو سجدہ کریں گے تو عالمی برادری سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو غاصبانہ کارروائیوں سے روکے؟ اور وہ سیریا میں جو نیا آدمی آیا ہے، لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بشار الاسد چلا گیا. بشار الاسد تو ایک لعنت تھا ہی، اس کا باپ بھی ایک لعنت تھا، اور ان کے تو عقائد جو ہے وہ بالکل کفر اور شرک پہ مبنی تھے. وہ مسلمان تو وہ تھے ہی نہیں، وہ تو حضرت علی کو خدا مانتے تھے. تو حضرت علی جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ایک ہیں، خدا تو نہیں ہے. تو وہ تو ایرانیوں نے بھی فتویٰ دیا تھا ان کے خلاف، پھر جب ضرورت پڑی تو واپس لے لیا. لیکن یہ جو نئے صاحب آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اسرائیل سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. بھائی آپ پہ قبضہ کر لیا آپ کے علاقے پہ، گولان ہائٹس پہ، جہاں پانی ہے. اس پانی کے بغیر پانی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. اور وہ عالمی برادری سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری وہ ان کو روکیں. روکے کون؟ وہ سب جرمنی، فرانس، برطانیہ اور سب سے بڑھ کر امریکہ تو ان کے ساتھ ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ، کچھ لوگ جو ہیں، اب میں کیا نام لینا اچھا نہیں لگتا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بڑا ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. وہ مسلمانوں کا اتنا ہی دشمن ہے جتنا ہے فرنگ کی، جتنا جو بائیڈن تھا. فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. مالیاتی اداروں میں ان کا رسوخ ہے، میڈیا میں ان کا رسوخ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کب تک حکومت کریں گے. تو جب سرنگوں ہو گئے آپ، تو اس کے بعد آپ کیا دنیا سے مدد کی درخواستیں کر رہے ہیں؟ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات پر آئینی بینچ کے وکلاء نے 2 اہم سوالات اٹھائے. آئینی بینچ میں 2 اہم سوالات اٹھائے گئے کہ معاملہ جو ہے جون جولائی، یہ تو میں پس منظر عرض کر رہا ہوں، جون جولائی 2023 سے زیر التوا ہے. اکتوبر 2023 میں 5 رکنی بینچ نے اس کا فیصلہ آیا. دسمبر 2023 میں اپیل ہوئی اس پہ. اب جنوری 2025 میں یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. سوالات کیا ہیں؟ عام شہریوں کو فوجی عدالت کے حوالے کیا گیا، وہ آرڈر کہاں ہے جس میں اس کی وجوہات بیان کی گئی؟ کس بنیاد پر یہ طے کیا گیا کہ کچھ لوگوں کے مقدمات تو دہشت گردی کی عدالتوں میں چلیں گے، سول عدالتوں میں، اور کچھ کے فوجی عدالتوں میں چلیں گے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا اگر آرمی ایکٹ کی شقیں معطل ہوئی ہوں
معطل ہوں، جو کہیں معطل کچھ شکیں، تو کلبھوشن یادیو جیسے ملک دشمن کا مقدمہ کہاں چلے گا؟ عام شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں جانے سے ان کے بنیادی حقوق معطل نہیں ہوئے، اپیل کا حق موجود ہے۔ جیسے حسن رضوی نے کہا، کراچی میں ایک قیمتی طیارہ، وہ غالباً اورین اس طیارے کا نام تھا، $1 بلین کا طیارہ تھا، $1 بلین کا نگرانی کے لیے، اور پاکستان کے پاس وہ صرف 2 ہی طیارے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے ملزمان کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ جیسے حسن رضوی نے پوچھا، دہشت گردی کی عدالت میں ہوا تھا۔ کیا یہ 9 مئی سے کم اہم واقعہ تھا؟ GH کے اوپر پہلے بھی حملہ ہوا، تب ٹرائل ملٹری کورٹ کی بجائے کہاں چلے تھے؟ دہشت گردی کی عدالتوں میں چلے تھے۔ اور کیسا وہ حملہ تھا؟ وہ تو اللہ نے کرم کیا، وہ ایک سپاہی سے انہوں نے پوچھا، چند آدمی، گنتی کے چند آدمی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کہ یہ گمان ہی نہیں تھا کسی کو کہ یہاں بھی دہشت گرد آ سکتے ہیں۔ تو وہ ایک سپاہی کو انہوں نے پکڑ لیا، سپاہی کو، اور کہا کہ چیف کا کمرہ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی جان دے دی اور چیف کو بچا لیا، مطلب خدا جانے ورنہ کیا ہوتا، اور بہرحال وہ مارے گئے۔ تو اس حملے میں، اتنے سنگین حملے میں بھی فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلا تھا۔ جب بے نظیر بھٹو قتل ہو گئیں اور 25 ریلوے اسٹیشن جلا دیے گئے اور بے شمار سرکاری عمارتیں تباہ کر دی گئیں، لاہور میں بھی وہ تباہی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں، حالانکہ لاہور میں تو پیپلز پارٹی کی ایسی موجودگی نہیں تھی۔ تمام تصویریں چودھری شجاعت کی، پرویز الہی کی، ان کے بھائیوں کی، کیونکہ وہ یہ ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ جو سب کی تصویریں لگتی ہیں، نواز شریف، شہباز شریف ہوں تو پھر حمزہ کی بھی تصویر لگی ہوتی ہے، وہ بھی ایک نجات دہندہ بن جاتا ہے۔ تو وہ ساری تصویریں ایک رات میں اتر گئی تھیں۔ 25 ریلوے اسٹیشن، بے شمار سرکاری عمارتیں جلا دی گئی۔ اس وقت کیوں نہیں فوجی عدالت میں مقدمہ چلا؟ آرمی چیف کو جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، آرمی چیف کے طیارے کو اغوا کرنے کا الزام لگا، جنرل مشرف کے طیارے کو۔ ان تمام مقدمات کی سماعت کہاں ہوئی تھی انسداد دہشت گردی عدالت میں؟ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا، 9 مئی والے نے ایسا کیا کیا تھا کہ یہ ان کا کیس اس سے بھی بڑا ہو گیا، اور ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ جیسے جمال بندوخیل نے کہا، انسداد دہشت گردی عدالتوں سے ملزم بری ہو رہے ہیں، فوجی عدالتوں میں سزا ہو رہی ہے۔ کیوں دہشت گردی کی عدالتوں کو مضبوط نہیں کیا جاتا؟ کیوں اپنا پراسیکیوشن بہتر نہیں کی جاتی؟ عدالتوں سے فیصلے تو شواہد پر ہوتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے محترمہ نے کہا کہ ملزموں کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو بنیادی حقوق معطل نہیں تھے، ایمرجنسی بھی نافذ نہیں تھی۔ تو جناب ججوں کا لہجہ تو ہے بدلا ہوا، اب فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ کل تو صرف جسٹس مندوخیل جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے تھے، آج سبھی ججوں نے اٹھائے، تقریباً سبھی نے۔ لیکن بہرحال اس عدالتی نظام کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی جناب، آج تو یہی ہے، اتنا کچھ ہی ہے، خبریں اور بھی ہیں لیکن پھر طویل ہو جاتی، پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے لکھا ہے کہ پرسوں حکمن، یہ نہیں ہے کوئی تجویز دے، حکم دیا ہے کہ طویل نہ کیا کریں۔ یہ تو بات ان کی صحیح ہے، طویل نہیں کرنا چاہیے، مگر کہا کہ بعض نہ کریں۔ اس کا جواب تو جو ہے وہ میں جو دینا چاہیے وہ تو نہیں میں دے رہا، لیکن یہ ہے کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کر سکتا تو لعنت اس ساری صحابت پہ اور اس سارے کام پہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس محفل میں، اس پہ پھٹکار برستی ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو مجھے اگر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی نہیں لینا تو مجھے اور دنیا میں ہزار کام ہیں کرنے کے جو میں کر سکتا ہوں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔
پھر مجھے اخبار نویسی کیوں کرنی ہے؟ تو جن صاحب کو یہ تکلیف ہے کہ میں قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک کا حوالہ دیتا ہوں یا جناب علی بن عثمان حجویری کے اقوال دہراتا ہوں، تو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے پروگرام۔ آپ یہ نہ سمجھیں میں غصے میں ہوں، میں نے 2 دن اس پہ سوچا ہے، ان کا کیا کام ہے اس پروگرام کو دیکھنا؟ اگر آپ آپشن اوپن نہیں کرتے اور اگر آپ کا ذہن کھلا نہیں ہے اور آپ جو قرآن مجید سے دی جانے والی دلیل آپ کو ناگوار گزرتی ہے، تو آپ کو یہ پروگرام جو ہے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔